یہ جو نفس ہے ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر ہے، اس نفس کے صوفیاء نے، علماء نے 5 درجے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں نفس کا سب سے ادنا جو درجہ ہے وہ نفس امارہ ہے، دوسرا جو درجہ ہے وہ نفس لوامہ ہے، تیسرا جو درجہ ہے وہ نفس ملہمہ ہے، چوتھا جو درجہ ہے وہ راضیہ ہے، اور 5واں جو درجہ ہے وہ مردیہ ہے۔ یہ نفس کے 5 درجے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ اور نفس مردیہ، یہ 5 درجے ہیں، اور ان 5 میں سے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ راضیہ اور مردیہ ہے۔ وہ چوتھا اور 5واں درجہ ہے جو اللہ رب العالمین جل شانہ صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ بنیادی طور پر جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، انسان سے برائیاں سرزد کرواتا ہے، گناہ سرزد کرواتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کے خلاف جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے، اللہ بندے کو اس نفس کو اگلا درجہ دے دیتا ہے۔ وہ دوسرا درجہ نفس لوامہ ہے۔ اب لوامہ کے ہوتے ہوئے بھی انسان گناہ تو کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے انسان کو کوستا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان کا وہ نفس خود ہی شرمندہ ہوتا ہے، وہ نفس انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ بالآخر اسی ملامت کی وجہ سے، اسی ندامت کی وجہ سے انسان کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان کے اندر جب انسان نادم ہوتا ہے، احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو ندامت سے لے کر توبہ تک کا سفر کرواتا ہے۔ اب اس سے اگلا درجہ جو ہے وہ نفس ملہمہ کا ہے۔ جس وقت انسان نفس امارہ پہ محنت کرتا ہے، نفس لوامہ پہ پہنچتا ہے، نفس لوامہ سے محنت کر کر کے اللہ رب العالمین بندے کو نفس ملہمہ عطا کرتا ہے، ملہمہ کے درجے کے اوپر فائز کرتا ہے۔ جب انسان اس ملہمہ کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم خود ہی بندے کو الہام کرتے رہتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ تم نے کرنا ہے یہ تم نے نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین خود ہی بندے کو الہام کرتا رہتا ہے، خود ہی گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، اور نیکیوں کی طرف انسان کو اللہ رب العالمین بھیجتا رہتا ہے۔ بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس مقام کے اوپر آ کر جس وقت بندہ مزید محنت کرتا ہے، مزید مجاہدے کرتا ہے، مزید ریاضتیں کرتا ہے، پھر اس سے اگلا درجہ بندے کو ملتا ہے، وہ درجہ راضیہ کا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، بندہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے، ہر حال میں صبر کرتا ہے، ہر حال میں شکر کرتا ہے، اور بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جنہ دکھاں وچ میرا دل پر راضی، میں سکھ انا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہنے پیارے۔ بندہ بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے جس حال میں بھی ہوں، جو بھی ہوں، جو کچھ ملا ہے جو نہیں ملا ہے، بس ہر حال میں بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی تقدیر پہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مقام راضیہ ہے۔ اور جب بندہ اس کے اوپر بھی مزید محنت کرتا ہے، مزید کوشش کرتا ہے، اللہ بندے کو اس سے بھی اگلا مقام، اس سے بھی اگلا درجہ عطا فرما دیتا ہے، جسے مردیہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ جس وقت بندہ مردیہ کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا تھا کہ مقام مردیہ یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام راضیہ پہ بندہ رب کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں، چاہے دکھ دے چاہے سکھ دے، خوشی دے غم دے، جس حال میں بھی رکھا ہے میں راضی ہوں۔ یہ مقام راضیہ ہے۔ اور مردیہ یہ ہے کہ رب العالمین بندے سے پوچھتا ہے میرے بندے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ جس طرح میرے آقا حضور حالت نماز میں تھے، سارا آسمان کی طرف اٹھایا، وہی خدا آ گئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے آپ حالت نماز میں بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا
اٹھا رکھے گے سونے ہم دیکھ رکھے گے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں اے سونے جدھر تیرا دل کرتا ہے تیری مرضی ہے جدھر تو چاہتا ہے اپنا رخ پھیر دے اور جدھر تیری مرضی ہوگی ہم ادھر ہی تیرا قبلہ بنا دیں گے تو میں نے 5 درجے عرض کیے 5 مقام عرض کیے نفس کے 5 درجے جو سب سے اعلیٰ درجے ہیں وہ مقام راضیہ ہے وہ مقام مردیہ ہے جس پہ عام بندہ بڑی محنت کر کے بڑے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے چلے کاٹ کے بڑی کوششیں کر کے اس مقام کو پاتا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے جب محنت کی جدوجہد کی اللہ مقام دیتا چلا گیا حتیٰ کہ جب راضیہ اور مردیہ کے مقام پہ پہنچا باقی سارے درجوں میں مجھے بڑی رش بڑی بھیڑ نظر آئی لیکن مقام راضیہ اور مردیہ پہ صرف چند بندے مجھے نظر آئے کیونکہ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے یہاں ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے لیکن سنو میرے آقا کے صحابہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے حضور کا کلمہ پڑھتے تھے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے تھے شرف صحابیت سے مشرف ہوتے تھے اللہ بغیر کسی مجاہدے کے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی ریاضت کے اللہ حضور کی صحبت کی برکت سے حضور کی نسبت کی برکت سے ڈائریکٹلی حضور کے صحابہ کو راضیہ اور مردیہ کا مقام عطا فرما دیا کرتا عام بندہ محنت کر 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 کے چوتھے اور 5ویں درجے پہ پہنچتا ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑے مجاہدے بڑی ریاستیں بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں تب جا کر مقام راضیہ اور مردیہ نصیب ہوتا ہے لیکن حضور کے صحابہ کی یہ شان ہے بس حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کلمہ پڑا حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا حضور کی صحبت اور نسبت کی برکت سے اللہ ڈائریکٹلی انہیں راضیہ اور مردیہ کے مقام پہ فائز فرما دیتا تھا